الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، شعبان المعظم کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی آمد قریب تر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شعبان المعظم ہی سے شروع فرما دیتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب المرجب کے چاند کو دیکھتے تھے تو آپ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہم کو پہنچا دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب المرجب ہی سے رمضان المبارک کی تیاری فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ ہم تمام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ابھی اسی وقت سے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع کر دیں۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے اور یہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہم تمام کو دی ہوئی بہت ہی بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ اور یہ اتنی بڑی اور عظیم نعمت کیوں نہ ہو جبکہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں باری تعالیٰ کا کلام جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، یعنی کہ قرآن کریم، وہ اسی مہینے میں نازل ہوا۔ وہی قرآن کہ جس کو بھیجنے والا خود احکم الحاکمین ہے، سلطان السلاطین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عظمت و جبروت والا بادشاہ ہے، اور جس پر وہ کلام نازل
نازل کیا گیا ہے وہ بھی سید الاولین والآخرین ہے، سرور کونین ہے، خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کے امام ہے، متقیوں کے امام ہے، اور جس کلام کو خود نازل کیا گیا ہے وہ کلام بھی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، جس کے بارے میں خود حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دیگر تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے کہ خود باری تعالیٰ کی ذات کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ جس طرح باری تعالیٰ کی ذات تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور بلند و بالا ہے، اسی طرح کلام اللہ یعنی کہ قرآن کریم وہ تمام کتابوں میں، دنیا میں بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان تمام کتابوں میں سب سے افضل باری تعالیٰ کا کلام یعنی کہ قرآن کریم ہے۔ جب اس قرآن کریم کی اتنی زیادہ عظمت ہے، اتنی زیادہ رفعت ہے، وہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، تو ہم ذرا سوچیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا زیادہ عظیم الشان ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک نعمت ہے، اتنا زیادہ عظیم الشان مہینہ ہے تو پھر اس پر اتنی زیادہ فضیلتیں بھی حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی موجود ہے، صرف اس میں قدر فرق ہے، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنے کی اور روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس شخص نے بھی ایسا کام کیا تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اب یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ اب ایمان کا مطلب تو ہم سب جانتے ہی ہیں، بالکل واضح بات ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی بھی عمل قابل قبول ہے نہیں، لیکن احتساب کا مطلب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ رب العزت ہی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ ہی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ ہی کے لیے کسی کام کو کرنا، یہ احتساب، جس میں ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ ہے احتساب۔ لہذا جو بھی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اگر قیام کرے گا، روزہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولها رحمت و اوسطها مغفرۃ وآخرها عتق من النار، کہ رمضان مبارک کا مہینہ اتنا زیادہ فضیلت والا ہے کہ اس کے پہلے عشرے میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت ہے اور تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی اگر کوئی شخص کما حقہ قدردانی کرے گا، اگر اس کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارے گا، تو اس کے لیے اس کے تینوں عشروں میں بڑی سے بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ پہلے عشرے میں اس پر باری تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت ہوگی اور تیسرے عشرے میں اس کو جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی۔ یہ رمضان المبارک کے بارے میں اتنی ساری فضیلتیں حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں۔ اب جب اتنی ساری فضیلتیں رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اب ہم تمام کو اس بات کا فکر کرنا ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم کس طرح گزاریں اور رمضان المبارک کے مہینے کے ہم کیسے کما حقہ قدر کریں کہ جس کی وجہ سے ہم تمام فضائل کو حاصل کرنے والے بنتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے عبادات ہیں، مثلا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ تمام عبادات ہیں، اور بحمداللہ عز و جل ہمارے معاشرے میں ہم ذرا جھانکیں تو ان تمام عبادتوں کا ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ عروج ہے اور تمام لوگ اس کے مکلف بھی ہیں اور اس پر پابندی بھی کرتے ہیں۔ البتہ سب سے زیادہ اور سب سے اہم فضیلت
والا ایک عمل وہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، لیکن آج ہمارا معاشرہ اسی سے غافل ہے، جبکہ یہ تو بہت ہی زیادہ عظیم الشان عمل ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، بہت بڑا کلام ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ حضرت کے سامنے ماقبل میں ایک آپ علیہ السلام کا قول بیان فرمایا کہ فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ باری تعالیٰ کے کلام کو دنیا کے تمام کلاموں پر ایسی فوقیت حاصل ہے جیسی کہ خود باری تعالیٰ کی ذات کو دیگر مخلوقات پر حاصل ہے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ جس کو نازل کرنے والا خود بہت بڑا ہے اور معزز ہے، اور جس پر نازل کیا گیا ہے وہ بھی بہت زیادہ معزز ہے، اور جس مہینے میں نازل کیا گیا ہے وہ مہینہ بھی بہت زیادہ معزز ہے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جس کو سن کر طفیل بن عمرو دوسی اور جبیر بن مطعم جیسے سنگ دل لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو وہ لرز گئے تھے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جس کے بارے میں خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ جس کلام کی باری تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہوں، اس کلام میں کسی طرح کا کوئی تغیر ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے جس طرح یہ کلام نازل ہوا تھا بعینہ ایسا کا ایسا ابھی فی الحال وہ موجود ہے، اس میں کسی حرف کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کسی جملے کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس میں ایک نقطے کے برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ بالکل ایک عدم بات ہے اور عدم فیصلہ ہے کہ اس میں تبدیلی ہوگی بھی نہیں۔ اور تبدیلی کیسے ہوگی جبکہ اس کے بارے میں تو اس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرما رکھا ہے، تو بھی اس میں تبدیلی کیسے ہوگی؟ یہ کلام اتنا زیادہ معزز ہے، پھر بھی آج ہم لوگ اس کی تلاوت سے غافل ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ صبح سے لے کر شام تک، پھر واپس پوری رات پورا دن ہم لہو لعب میں لگے ہوئے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی سے ہم غافل ہو چکے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی تلاوت کا سب سے اچھا موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس کی تلاوت پر بہت ساری فضیلتیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ خود ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو اس لیے کہ وہ روز قیامت اپنے لوگوں کے لیے سفارشی بن کر آئے۔ اب یہاں پر لأصحابہ اپنے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ قرآن والوں کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو شخص قرآن کریم کو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، جو قرآن کریم پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ گویا کہ ناظرہ پڑھنے والے اور ناظرہ پڑھانے والے بھی اس میں شامل ہو گئے۔ خود حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے روز قیامت میں قرآن خود سفارشی بن کر آئے۔ اب روز قیامت یعنی کیا؟ جس دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام آئے گا، ایسے موقع پر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قرآن کریم ہم تمام کی سفارش کرے گا، اور جس کی سفارش خود رب ذوالجلال کا کلام کر دے اس کی مغفرت کیا بعید ہے، اس کی مغفرت ضرور ہوگی۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت پر فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کسی ایک حرف کی تلاوت کرے گا تو اس کو اس ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ دیگر تمام عبادات میں ایسا نہیں ہے، تمام عبادات میں جب تک مکمل عبادت نہیں ہوگی وہاں تک اس کا اجر نہیں ملتا ہے، لیکن قرآن کریم کو ہم دیکھیں صرف ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملیں گی، صرف ایک حرف کی تلاوت پر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ اس لیے فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ لہذا جو شخص الف لام میم کی صرف تلاوت کرے گا، صرف لفظ الف لام میم کی، تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اتنی زیادہ فضیلتیں اور اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں اس قرآن کریم کی تلاوت پر نازل ہوئی، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کی تلاوت سے عاجز اور غافل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ تو گولڈن چانس ہے قرآن کریم کی تلاوت کا،
پھر بھی ہم لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے رمضان المبارک کے مہینے کی ہمارے اکابر کے گزارنے کی طرح رمضان المبارک کے مہینے کو ہم گزاریں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے اکابر کے 2-3 واقعات بیان فرما کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم کا ختم فرمایا کرتے تھے، اور آج ہم لوگ ایک بھی ختم نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم ختم فرماتے تھے، ہر روز دن میں ایک، ہر رات دن میں ایک، اور پورے تراویح کے مہینے میں پورے مہینے کی تراویح کی نماز میں اس طرح کر کے 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے، آپ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں میرا اکثر وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزرتا تھا اور کبھی کبھی نفلوں میں بھی گزرتا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں، اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بچپن کا دوست ایک مرتبہ میرے پاس آیا مجھ سے ملنے کے لیے، اور اس دوست کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ کیسے رمضان المبارک کو گزارتے ہیں۔ وہ دوست آپ سے ملنے کے لیے آیا، جیسے ہی وہ آیا آپ کو سلام کی، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے حجرے مبارک میں چلے گئے اور وہاں جا کر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا اور آپ کے حجرے میں تشریف لے گیا اور آپ کی تلاوت کے ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اب آپ تلاوت کرتے رہے اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر اذان ہوئی تو دونوں حضرات اٹھے اور مغرب عصر کی نماز پڑھنے گئے۔ پھر وہ شخص آپ کی ملاقات کے لیے آیا، لیکن آپ واپس حجرے مبارک میں چلے گئے اور واپس قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ وہ شخص پھر سے آپ کے پیچھے چل دیا اور حجرے میں انتظار کرنے لگا کہ آپ کب تلاوت کو ختم فرمائیں گے۔ اب آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور وہ شخص بچپن کا دوست ہے، بالکل بے تکلف ہے، تو اس نے آپ سے بے اختیار کہہ دیا کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمارے پاس بھی آتا ہے، لیکن جس طرح آپ کے پاس بخار کی طرح آتا ہے اس طرح ہمارے پاس نہیں آتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی انسان کو بخار لگ جاتا ہے تو وہ انسان سے بخار جیسے چپک جاتا ہے اور اس سے الگ نہیں ہو پاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا تھا تو بخار کی طرح آتا تھا، آپ سے چپک جاتا تھا، آپ دنیا سے غافل ہو جاتے تھے اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی میں لگ جاتے تھے۔ تو وہ شخص یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح آپ سے چپک جاتا ہے اور آپ اس میں لگ جاتے ہیں، ایسے ہمارے پاس نہیں آتا ہے۔ لہذا ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی کما حقہ قدردانی کریں، اور جس طرح ہمارے اکابر نے رمضان المبارک کے مہینے کو گزارا ہے اسی طرح ہم بھی رمضان المبارک کے مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کے مہینے کی کما حقہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔